سماعت فرما رہے تھے۔ رب کائنات کے کلام کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ریاست کے معروف و مشہور نعت خواں حافظ سید غیاث احمد صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ میرے عزیزوں، میرا پیغام اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیے کہ یہ بہت تاخیر ہو رہی ہے، 9 بجے کے قریب ہو رہے ہیں، 9:15 ہو چکے ہیں، ابھی ہمارے ساتھی جمع نہیں ہوئے کیونکہ 8:15 بجے یہاں نماز ہے اور حضرت مغرب کے بعد ہی تشریف لا لیتے ہیں اور آپ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ میرا پیغام پہنچائیے، آپ اوروں تک جو لیٹ آ رہے ہیں، جو تاخیر سے آ رہے ہیں، ان کو بات پہنچائیے، کیونکہ جو مجلس میں شروع سے رہتا ہے، مجلس کے آغاز سے رہتا ہے، اس کو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جو درمیان میں آ جاتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اسی طرح میں مثال بتاؤں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، پوری آیت کا سیاق اور سباق سے معلوم ہوگا کس حالت میں کس وجہ سے اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ حضرت کے بیان کے اندر اگر ہم شروع سے ہی آغاز سے ہی ہم موجود رہیں گے تو ہمیں بات سمجھنے کی اور بات کو ایکسپٹ کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور کیپیسٹی ہوگی، ورنہ ہم اپنے حضرت کی بات سمجھنے سے قاصر رہ جائیں گے، درمیان میں آ کر بیٹھ جائیں گے اور درمیان سے سنیں گے تو ہمارا یہ حساب ہوگا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نے خود حکم دیا نماز مت پڑھو، قریب نماز کے قریب مت جاؤ، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لہذا میری ادب التماس ہے آپ سے کہ آپ اور ساتھیوں کو بھی اپنے اور اپنے انداز کے اندر ان سے گزارش کر دیجئے کہ وقت پر تشریف لا لیں اور وقت پر ہمارا پروگرام کا آغاز ہونا چاہیے۔ پھر میں دوبارہ حضرت حافظ سید غیاث احمد صاحب سے ادباً التماس کرتا ہوں وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسر قرآن عارف باللہ حضرت شاہ محمد کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام سماعت فرمائیں۔ نبی تاجداری حرم بن کے آئے، سراپا ہو رحم و کرم بن کے آئے، نبی تاجداری حرم بن کے آئے، سراپا ہو رحم و کرم بن کے آئے، سبھی کو ہے تسلیم
تسلیم ان کا یہ رتبہ وہ بعد از خدا محترم بن کے آئے کمالات سے ان کے حیرت میں ہوں محمد جمیل الشیم بن کے آئے کمالات سے ان کی حیرت میں ہوں محمد جمیل الشیم بن کے آئے نبی تاجدار حرم بن کے آئے سراپا رحم و کرم بن کے آئے سمائے نبوت کے مہر درخشاں وہ فیضان نور قدم بن کے آئے سمائے نبوت کے مہر درخشاں وہ فیضان نور قدم بن کے آئے نبی تاجدار حرم بن کے آئے سراپا رحم و کرم بن کے آئے میں لکھتا رہوں خوب نعت نبی کی یہ ممکن ہے طاقت قلم بن کے آئے میں لکھتا رہوں خوب نعت نبی کی یہ ممکن ہے طاقت قلم بن کے آئے کمال اپنا سب کچھ انہیں پر لٹا دے محمد شفیع الامم بن کے آئے کمال
محمد شفیع الامم بن کے آئے، نبی تاجدار حرم بن کے آئے، سراپا کرم بن کے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مجالس میں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، اس کے کیا آداب ہیں، یہ ترتیب سے سنائے جا رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے اس کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ان آداب کے بغیر اگر کوئی آدمی راہ سلوک پر چلتا ہے تو اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری اس اعتبار سے کہ یہ تعلیمات کا حصہ ہے، سلوک کی تعلیمات ہی ہیں، اس لیے بھی اس کو سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں آخری حصے میں جو بات عرض کی گئی تھی وہ ہے اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنا۔ اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے کی بہت سی مرادیں بھی ہیں۔ ایک مراد تو ظاہر کو پاک رکھنے کی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ طہارت حاصل کر کے رہے، باوضو رہنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ عمل سنت بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے تقاضے فطرت کی تکمیل کے لیے حق زوجیت ادا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں غسل واجب ہو جاتا ہے، تو غسل کرنے کے معاملے میں جلدی کرنا یہ سنت نبوی ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو تو فوری تیمم کر لینا یہ سنت نبوی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فی الفور وضو فرما لیا کرتے، اگر پانی تک پہنچنے میں تاخیر ہے تو تیمم فرما کر اپنے کو پاک فرما لیا کرتے۔ اور ایک بڑا فائدہ اس کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بندہ طہارت سے رہنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر گناہوں کا وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان کو موقع نہیں دیتے۔ یہ باطنی فائدہ ہے۔ ایک ظاہری فائدہ یہ ہے کہ طہارت اور وضو سے رہنے والوں کو اثرات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے،
یعنی فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو بندہ پاک رہتا ہے۔ اب ناپاک چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ شیطان بھی جو انسان کو اکثر تکلیف دیا کرتا ہے، تو ایسے بھی اثرات وغیرہ سے بچنے کا راستہ بھی اپنے کو پاک رکھنا ہے، وساوس سے بچنے کا راستہ بھی اپنے کو پاک رکھنا ہے۔ جہاں عبادت کا تھوڑا موقع مل گیا، اگر آدمی وضو سے ہو 2 رکعت پڑھ لینے کی نیت کرنے میں اس کو حرج نہیں ہوتا، فی الفور عبادت کا ارادہ کر سکتا ہے۔ یہ پاکیزگی کی برکات ہیں، باوضو رہنے کی برکات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو ہاتھ کو مل گیا، اگر آدمی وضو سے ہو تو اسی وقت تلاوت کر کے چند آیات پڑھ لے گا تو اس ثواب کو حاصل کر لے گا۔ درود پاک کا اہتمام کرنے والا ہو، ایک استغفار کا اہتمام کرنے والا ہو، یا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وضو کرنے والا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو وضو سے کرنے والا ہو، دونوں کے اجر و ثواب میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک آدمی اگر ایک حرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ بے وضو، طہارت سے تو ہے لیکن بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کر لے تو ایسی صورت میں اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ وضو کا اہتمام کرے اور اہتمام وضو کے بعد تلاوت کرے تو اس کو 30 نیکیاں بڑھا دی جاتی، اور اگر اس نے وضو کرتے ہوئے مسواک کا اہتمام کیا تو 70 گنا اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی، اور اگر وہ داخل نماز ہو کر تلاوت کیا تو 700 گنا اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو ان اللہ اجرہم بغیر حساب، اب اللہ تعالیٰ اس کو اجر جو دیتے ہیں وہ گن کے نہیں دیتے، اپنی شان اور اپنی عطا کے مطابق دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق آیا نا، شروع میں پہلے لفظ سے ہی سمجھیں یہ جو فرق آیا کیوں آیا۔ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، یہ تو بے وضو کے لیے، اور باوضو کوئی پڑھے تو 30 گنا زیادہ نیکیاں مل جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے اور طہارت سے رہنے کا اہتمام کے ساتھ وضو کر لیتا ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ذکر اذکار کر رہا ہے تو وضو سے کرنے کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے وضو کر لیا۔ ایک آدمی بے وضو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن ایک آدمی وضو کر کے پڑھ رہا ہے تو اب اس کا ثواب بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ سیدھی سی بات ہے سمجھنے کی کہ وضو کی برکات اپنی جگہ، تو یہ ظاہری پاکیزگی ہے۔ تو صوفیہ کرام کے پاس سالکین طریقت جب جاتے ہیں اپنے مشائخین کے پاس تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کو بے وضو نہیں دیتے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسا فرض واجب تو ہے نہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ نہیں صاحب یہ ایسے ہیں کہ ان کو بغیر وضو کے نہ دیکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ادب یہ ہے کہ آدمی جتنا اہتمام کرے گا اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ انوارات سے نوازیں گے اور برکات سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو مشائخ کے پاس بعض سالکین کا یہ معمول رہا ہے کہ کبھی بے وضو نہیں جایا کرتے۔ ظاہری پاکی کی یہ فوائد اور برکات ہے۔ دوسری طرف باطنی پاکیزگی، اس کو میں نے گزشتہ مجلس کے آخری حصے میں عرض کیا کہ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ اسلام کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، توحید کی حفاظت کرنا، محبت خدا و محبت رسول کی حفاظت کرنا، معرفت خدا و رسول کی حفاظت کرنا۔ اگر یہ آ گیا تو یہ باطنی پاکیزگی کہلاتا ہے، اور جو بندہ اس کے ساتھ چلتا ہے تو پھر نور علی نور ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب انسان عبادات کرتا ہے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے وسوسے نہیں آتے، مجھے خیالات نہیں آتے، وساوس اپنے جگہ آتے رہتے۔ ایک عام آدمی ہے، ایک خاص سلسلے سے نسبت رکھنے والا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ سلسلے سے نسبت رکھنے والا اگر وساوس کا شکار ہو تو اپنے شیخ کی مجلس کی حاضری کو لازمی کر لے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وساوس سے بچا دے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے،
یہ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ اپنے شیخ کی زیارت کر لے، اس کے اندر انوار ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر دور ہے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل کے ساتھ جوڑ دے. اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل کے ساتھ جوڑ دے. اس جوڑنے کی وجہ سے جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ دل وساوس سے پاک ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد زمانہ کی وجہ سے یا بعد مسافت کی وجہ سے یا شیخ سے ایک زمانے دراز تک نہ ملنے کی وجہ سے بعد طبعی پیدا ہو چکا ہے، تو اب یہ دل اپنے شیخ کے دل سے ملانا چاہتا ہے تو ملتا نہیں، کنیکشن جڑتا نہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور یوں کہے سبحان الملک القدوس ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا تصور اور دھیان کر کے خالص ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وساوس سے اس کو پاک فرما دے. سبحان الملک القدوس ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. 3 صورتیں بتائیے. پہلی صورت مجالس کی حاضر باشی. کل برابنڈے کے علاقے میں تحفظ ختم نبوت کا ورکشاپ تھا، وہاں میری حاضری ہوئی. ایک صاحب سنانے لگے کہ صاحب پہلے ہم عبادت کرتے تھے لیکن اس وقت عبادت کی وجہ سے وساوس پیدا، عبادت جب کرتے تھے تو وساوس والی عبادت ہوتی تھی، عبادت وساوس سے خالی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ سے ذکر کیا کہ حضرت یہ میری کیفیت ہے، کیا کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی داخل سلسلہ نہیں ہوا تھا تو میری یہ کیفیت تھی. تو میں نے مسجد عالمگیری میں خطبہ جمعہ سننے کے لیے حضرت کو وہاں پہنچا. حضرت سے میں نے عرض کی کہ حضرت میری یہ کیفیت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، مصاب ٹیک میں ہماری مجلس ہوتی ہے، شام میں آپ مجلس میں آ جائیے. اور نے کہا جی حضرت. شام کو پھر وہ تلاش کر کے مجلس میں پہنچے. اس وقت عبدالصمد صاحب اے سی گارڈ میں عبدالصمد صاحب اے سی گارڈ کے گھر پر حضرت کی ہفتہ والی مجلس ہوا کرتی تھی. تو عبدالصمد صاحب کے گھر پر جب مجلس ہو رہی تھی تو اس میں ان کو شرکت کا موقع ملا. وہ فرما رہے تھے، کلی کا قصہ ہے، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا، اس کے بعد میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج تک مجھے وساوس نہیں آئے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سن لیتے ہیں توجہات کے ساتھ. اگر شیخ دل پر توجہ ڈال دے تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی کرم فرمائی ہوتی ہے اور اس طرح وساوس سے دل پاک ہو جاتے ہیں. تو مجلسوں کو غیر اہم نہ سمجھا جائے، یہ سمجھا رہے ہیں. اسی لیے حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادات میں وساوس ہوں تو شیخ کی مجلس میں حاضر ہونا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود یا ہم اس مجلس میں نہ جا سک رہے ہوں یا توجہ کے باوجود ہمارے وساوس ختم نہ ہو رہے ہوں تو تنہائی میں اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل کے ساتھ جوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اور تیسری شکل یہ بتائی کہ اگر مسافت زیادہ ہو اور پھر ایک زمانے دراز ہو گیا ہو، شیخ سے ملاقات ہو کے جس کی وجہ سے اب دل کا میلان اس طرف جاتا نہیں ہے یا دل ان کے دل کے ساتھ الحاق نہیں ہوتا اس کا، تو ایسی صورت میں تیسری شکل حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. وہ یہ کہ رب تو کہیں گیا ہوا نہیں، رب تو حاضر و موجود ہے. اس رب کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے بعد کہنا سبحان الملک القدوس ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. یہ وساوس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے. اور یوں فرماتے تھے کہ جب یہ کلمات پڑھ لینا تو اپنے نفس کو، اپنے وسوسوں کو خطاب کر کے کہے کہ دیکھ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی وسوسہ آئے گا تو وہ عارضی ہوگا، اس میں ٹکاؤ نہیں رہے گا. اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنا کیا ہے
میں پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، چاہے وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں ختم کر دے، اور نئی مخلوق کو لے آئے یعنی ترجمے پر غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کیا مجھے اپنے نفس کو مخاطب کرنا ہے، کیا میرے وسوسوں کو خطاب کرنا ہے۔ ترجمہ بیان کرنا ہے، بس یہی وسوسوں کو خطاب کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ تیری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ وسوسوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا پیش کیا جانا یہ اللہ کی شان نہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں ہٹائے اور ہماری جگہ کوئی دوسری مخلوق اپنی مطیع و فرما بردار لے آئے۔ ایک علامت بتلائی ڈرتے رہنے کے لیے کہ اگر تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ثقیل ہو جائے، یعنی ذکر کرنا چاہ رہا مگر اکثر لوگ بولتے رہتے ہیں مجھے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت بھاری ہو جا رہا جسم کرنے نہیں ہو رہا۔ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی کرنے نہیں ہو رہا بولنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اگر نہیں ہو رہا تو اللہ میں بولتے نہیں تھے کرو بول کے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں اذکر اللہ، اور اللہ کہیں اذکر اللہ تو بندہ کر سکتا ہے تو بولے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے تو بولے، کر سکتا ہے تو بولے ہیں نا بھائی۔ اسی طرح مرید کو جو کر سکتا ہے وہی بولا جاتا ہے، اس کے باوجود نہیں کر سک رہا ہوں بولو، نہیں ہو رہا مت بولو۔ جو نہیں ہو رہا بول رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں کر سک رہا ہوں بولو الگ بات ہے، تم نہیں کر رہے تمہارا قصور ہے۔ فرمایا ایک علامت بتائی کہ تمہاری زبانوں پر جب ذکر ثقیل ہو جائے، ثقیل یعنی بھاری ہو جانا، جب کر نہ سکنا، اس کے مقابلے میں تمہاری زبانوں پر لغو باتیں زیادہ ہوں یعنی بیکار باتیں زیادہ ہو جائیں، تو اس بات سے ڈریں کہ کہیں میرا دل منافق نہ ہو گیا ہو۔ اگر ایسی کیفیت اپنے میں پاؤ تو فوری توبہ کرو اور اللہ کی دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی اللہ تمہارا کارساز ہے، حالات کا درست کرنے والا ہے۔ پھر ایک چیز اور بتائیے، ذرا اپنے اعمال کا کبھی کبھی جائزہ لے لیتے رہنا۔ ان اعمال میں اگر کوئی غلط کام ہم سے ہو رہا ہو تو اس غلط کام کے بعد اپنے دل کی طرف دیکھو کہ تو نے یہ غلط کیا کیسے۔ تو دل کی دو حالتیں ہوں گی، ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ شرمندگی محسوس کرے گا، تو توبہ انابت اختیار کر لو، توبہ اور رجوع اللہ اختیار کر لو۔ لیکن ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تعبیل کرنے لگ جاتا ہے، یہ تھوڑے غلط ہے یار، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اگر یہ کوئی تعبیلات کرنے لگ جائے نا تو اب وہ سمجھ لے، اگر سلسلے میں داخل ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقربین میں سے بنانے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں اپنے اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن سکتا ہوں یا نہیں، آسان ہے دیکھ۔ میں اللہ کا قریب بندہ بن سکتا ہوں یا نہیں، آسان ہے جانچنا۔ کیا برائی کے بعد دل تعبیل کر رہا ہو، سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب نہیں بنایا اللہ۔ اور اگر تعبیل نہ کرے، خجالت اور شرمندگی محسوس کرے کہ میری اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مقرب بنانا چاہتے، فوری توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ایک وقت کی عبادت کو دوسرے وقت تک مؤخر نہ کرے۔ فجر کا وقت ٹل گیا، ظہر میں ملا کے پڑھ لے رہے ہیں، ظہر کا وقت ٹل گیا، عصر میں ملا کے پڑھ لے رہے ہیں، عصر کا وقت قریب الختم ہے تب عصر اور مغرب ملا کے پڑھ لے رہے ہیں، جی مغرب کا وقت قریب الختم ہے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لے رہے ہیں، ایک کا وقت ٹال رہے ہیں اور دوسرے کو جلدی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے تو فرمایا کہ ہر وقت کا اللہ کا ایک حق ہے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ مقید کر کے ہمیں فرض دیا ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ مقید کیا ہے اللہ نے عبادات کو۔ جس وقت جو عبادت کرنی ہے اس وقت وہ عبادت نہ کرنا یا اس میں تاخیر کرنا یہ سالک طریقت کے لیے مناسب نہیں۔
عوام کرتی ہے تو عام آدمی الگ چیز ہے، سالک الگ چیز ہے۔ سالک تو بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی ولایت چاہتا ہے، اللہ سے تعلق چاہتا ہے۔ اب یہ بندہ عبادتوں میں تغافل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ عبادات کو مؤخر کر رہا ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا۔ انسان کو اتنا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ اپنے شیخ کا آداب میں سے یہ بتایا ہے، داخل بیعت ہونے سے پہلے اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی بھی شیخ کی اجازت سے کرے، اور اپنے حالات ناسازگار ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ تو اس کو چھوڑنے کے معاملے میں بھی عجلت نہ کرے، اپنے شیخ سے رہبری اور مشورہ ضرور لے لے۔ یہ آداب میں سے، یہاں تک کہ اگر وہ غیر شادی شدہ تھا اجازت لے کر نکاح کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اگر شیخ کہتے ہیں کہ تمہیں اس عورت کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو وقت گزارے، ورنہ پھر اپنے کو فارغ کر دے۔ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ اپنے شیخ کی رضا کی خاطر اپنی بیویوں کو چھوڑنے کو تک آمادہ ہو گئے۔ ان مشائخین میں ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ جب ان کے شیخ نے جان لیا کہ یہ میرے پاس ارادت کی نیت سے آیا ہے، ان کے بڑے عجیب حالات تھے، ان کی بڑی عجیب کرامتیں تھیں۔ ابتدا میں جب وہ سلوک میں داخل ہوئے تو ایسے مقامات والے تھے کہ اگر کوئی شیخ ان سے کہتا کہ صاحب یہ مسجد کا صحن دھو دو تو پوری مسجد کا صحن 1-2 منٹ کے اندر دھو دیتے تھے، اور مسجد کا حوض خالی کر کے بھر دھو کر تو چند سیکنڈوں میں اور چند منٹوں میں بطور کرامت ان سے یہ کام ہو جاتا تھا۔ مسجد کا حوض چھوٹا نہیں ہوتا، دے دردہ ہوتا ہے، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہوتا ہے، تاکہ پانی گرے بھی تو وہ ناپاک نہ ہو، وہ پاک رہے۔ اتنا بڑا حوض، اور اس کو جب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اسے خالی کرنا ہے اور دھونا ہے اور اس کو دوبارہ بھرنا ہے، تو یوں دیکھا کہ صاحب وہ 1 بالٹی پانی ڈالتے ہیں وہ بہت سے زیادہ بھر جاتے، ایسے صاحب کرامت والی تھی۔ لیکن جب وہ اپنے شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو ان سے کہا کہ صاحب تمہارا مدعا میرے پاس نہیں ہے، آپ فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیں۔ پھر ان کو دوسرے شیخ کی طرف رہبری اور رہنمائی کر دی۔ جب اس شیخ کے پاس جانے گئے ادھر سے سفارش لے کر، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، پہلے جاؤ مکمل فارغ ہو کے میرے پاس آنا۔ وہ بھی صاحب نسبت تھے، وہ بھی بزرگ تھے، حالانکہ بیویوں کو چھڑایا نہیں جاتا، کچھ خاص حکمتیں ہوتی ہیں کہ بیوی کے ساتھ وقت گزاری میں کہیں تربیت میں نقص نہ رہ جائے، ایسی صورتوں میں چند استثنائیات ہوتی ہیں، ہر وقت ایسا نہیں کیا جاتا۔ کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ خاص احکام ہوتے ہیں، وہ بڑے درجے کے ولی تھے، ان کی تربیت کے لیے جو ضروری تھا وہ کیا۔ اب ان کی ایسی حالتیں دیکھ کر ہی ان کی والدہ نے ان کا نکاح کیا تھا، سلطان باہو کی والدہ نے، کہ کم از کم بیوی کی جھنجھٹ میں پڑ گیا تو یہ چیزیں ذرا کم ہو جاتے ہوں گے۔ ماں نے کس نیت سے کی شادی، اس کے حقوق نہ ٹوٹ جائے۔ اچھا، ان کی والدہ خود اپنے زمانے کی صاحب نسبت اور صاحب کشف ولیہ تھی، سلطان باہو کی والدہ۔ جب وہ اپنے شیخ کے اشارے کو پا کر بیوی کی طرف آنے لگے تو خود درمیان میں بیوی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکال، سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی بیٹا میں تمہیں ایک چند جملے سکھاتی ہوں تو اپنے شوہر سے کہہ دو، اس میں تمہارے لیے عافیت، کیونکہ بہویں بھی اس وقت ساسوں کی فرما بردار۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں نہ ساس بہو کو بہو ماننے کو تیار ہے، نہ اس کا دل رکھنے کو تیار، اور نہ بہویں اپنی ساس کو اپنے ماں کا درجہ دینے کو تیار۔ وہ زمانہ بڑا عجیب تھا، تربیتوں کا زمانہ تھا۔ سلطان باہو کی والدہ نے بہو کے کان میں کہا کہ بیٹا اس سے کہنا کہ میں نے تمہیں اپنا حق معاف کیا، بس اتنا کہہ دو، اب تمہیں طلاق دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ وہ کس نیت سے آئے تھے کہ اسے فارغ کر دوں تو اس کا حق دینے کے لیے مجھے ضرورت نہیں رہے گی، ابھی اپنے گھر چلی جائے گی اور اس کی ضرورتیں کہیں اور سے پوری ہو جائیں گی، میں مکمل فارغ ہو جاؤں گا اپنی شیخ کی خدمت میں رہنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے۔ جب وہ اس نیت سے آ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے قلب پر القاء فرما دیا کہ سلطان بابو اس نیت سے گھر آ رہے ہیں۔ تب وہ اپنی بہو کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا دروازے میں داخل ہوتے ہی کہ تم کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ خاموش ہو گئے۔ والدہ کا حکم تھا، شیخ نے بیوی کو چھوڑنے کا کہا، والدہ کو چھوڑنے کا تو نہیں کہا تھا۔ اب والدہ نے بہو سے سکھا کر کہا کہ بیٹا یہ کلمات کہہ دو، میں جو کہہ رہی ہوں کہ تمہیں میں نے اپنا حق معاف کیا، تم بچ جاؤ گی، طلاق سے بچ جاؤ گی، بہت بڑے گناہ سے بچ جاؤ گی۔ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ شوہر نامدار میں نے اپنا حق آپ کو معاف کیا، آپ جائیں اپنے شیخ کے پاس۔ اب طلاق دینے کی ضرورت تو نہیں رہی۔ جب یہ گئے تو وہ شیخ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ تمہاری والدہ بڑی عقل مند ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے مراتب طے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ مجاز بھی بنے اور بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس وقت ان کے احوال اور کیفیات سنانے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں درمیان میں ایک لفظ آیا تھا کہ مرشد کی اجازت کے بغیر نہ طلاق دے نہ نکاح کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تربیت کے خاطر اگر شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے تو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایک تدبیر سلطان باہو کی والدہ سے یہ بھی ملتی ہے کہ چھوڑنے کے مقابلے میں حق معاف کرا لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چھوڑ دینا شرعاً ناپسندیدہ ہے اور کوئی بھی شیخ شریعت کے خلاف کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے دلوں میں ایک وسوسہ اور خیال پیدا ہوتا ہے، یار اتنے دن سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتیں نکال رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرے کیا، ذکر اذکار میں لگا ہوا ہوں، شیخ طریقت کے وظائف بھی چل رہے ہیں، اذکار بھی چل رہے ہیں، معمولات بھی چل رہے ہیں، کچھ کشف تو ہو جانا چاہیے تھا، کچھ کرامت تو حاصل ہو جانا چاہیے تھا، نہ کشف مل رہا ہے نہ کرامت حاصل ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کب سے عبادت کی اجرت لینے لگ گئے؟ تم کب سے، اے سالک طریقت تم کب سے عبادت کی اجرت لینے لگ گئے؟ طلب کرامت کہیں عبادت کی اجرت نہ بن جائے، اس لیے عبادت کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی عادت ڈالو، اس کے عوض میں کشف و کرامات تمہاری مطلوب نہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نبر اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا، کشف و کرامات غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، اللہ بس باقی حبس۔ اگر کشف بھی ہمارے خیال میں آ گیا عبادت کے عوض، اگر کرامت بھی ہمارے خیال میں آ گیا عوض عبادت میں، تو یہ تجارت ہو گئی کہ آدمی ایک چیز دے رہا ہے تو اس کے عوض میں دوسری چیز لینا چاہتا ہے۔ ارے ہم تو جنت کے طالب بنے تھے اور مولا جنت کے طالب بنے تھے، اب یہ کشف و کرامت نہ جنت ہے نہ مولا جنت ہے، پھر اس کی طرف تمہارے اندرون میں کیسے آ گئی؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لینا چاہیے، طلب کرامت ہونی ہی نہ چاہیے، کیونکہ یہ غیر ہے اور اس سلوک میں غیر کی طلب ہی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی طلب سلوک میں شرک کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ ضروری نہیں کہ تم اگر عبادت کرنے والے عابد و زاہد ہو، پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق تم سے کرامتوں کو صادر کرا دیا جائے، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کرامت کیوں دکھاتا ہے؟ اللہ معجزہ کیوں دکھاتا ہے؟ نبیوں سے معجزہ اس لیے کہ بندے ویسی چیز پیش کرنے سے عاجز ہیں، یہ جان کر ان کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہو اور وہ ان کی اتباع و پیروی کر کے اللہ تک پہنچ جائے۔ اس کی یعنی معجزے کی غایت بندگان خدا کو خدا تک پہنچانا ہے، اور کرامت کی غایت بھی بندگان خدا کو خدا تک پہنچانا ہے۔ بندے کو خدا تک پہنچانے کے لیے رب نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کرامت کو یا میرے ہاتھ پر کشف و کرامت کو ظاہر کریں؟ اللہ محتاج ہی نہیں، اور ہم طلب کریں تو اللہ کیوں ظاہر کرے؟ جبکہ کفار مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند کے معجزات طلب کرنے والے بہت سے کافروں نے طلب کی، اور حضور کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع معجزات بنایا تھا،
جتنے انبیاء کرام کے معجزات ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اکٹھا کر لیا جائے تو سارے معجزات ایک طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک طرف، باوجود اتنے کثیر المعجزات ہونے کے بہت سی دفعہ اللہ رب العزت نے کفار کے طلب کے مطابق معجزات حضور سے بھی ظاہر نہیں فرمائے۔ خود قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، بعض جگہ فرمایا گیا ان کے خواہی معجزات کی طلب کو پورا کرنا اللہ پر ضروری نہیں۔ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو بشر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام بشارت و نذارت ہے، خوشخبریاں سنانا ماننے والے اور پیروی کرنے والوں کو اور ڈرانا نہ ماننے والے اور منکرین کو، یہ کام میرا ہے۔ معجزات دکھانے کی قدرت تو مجھ میں بھی نہیں ہے، یہ کہہ دیجیے آپ اپنی زبان مبارک سے۔ یوں اللہ نے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کی طلب پر معجزات کی یہ بات ارشاد فرما۔ جب نبی علیہ السلام سے خواہش کے مطابق معجزات نہ دکھائے جانے کا اللہ نے اعلان فرما دیا، اور ہمارے دل میں اگر خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری خواہش کے مطابق کوئی کرامت ہو جائے تو یہ کیسے اللہ پوری کرے گا؟ تو یہ کشف اور کرامت غیر اختیاری چیز ہے، اختیاری نہیں، بولے وقت ہونا ضروری نہیں۔ وہی چیز ہو سکتی ہے بعد میں ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے نہ ہو دوسرے سے ہو جائے، کیونکہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سے ہی وہ کام لیا جائے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اسی لیے علماء امت، علماء اہل سنت نے ایک مسئلہ لکھا ہے، کرامات الاولیاء حق کما معجزات الانبیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں جیسے معجزات حق ہے، یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت نہ نبی کا فعل ذاتی ہے نہ ولی کا فعل ذاتی ہے۔ معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پر ضرور ہوتا ہے لیکن قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ دلیل قرآن مجید ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے کنکریاں پھینکی میرے محبوب آپ نے نہیں پھینکی، آپ کے رب نے پھینکی، تو پتہ کیا چلا ہاتھ تو مصطفیٰ کا ہے، قدرت خدا کی ہے۔ سمجھ؟ ایسے ہی جیسے ہم معجزات کا معاملہ ہے ویسے ہی کرامات کا معاملہ ہے، ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے لیکن قدرت خدا کی ہوتی ہے، اس خدا کی طرف چلنا منشا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مذلت قدم ہے کہ اس زمانے میں کشف و کرامات کے تذکرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انہی کشف و کرامات کی وجہ سے اللہ تک پہنچنے کے بجائے لوگ شرک تک پہنچ گئے۔ جس کے ہاتھوں سے اللہ نے کرامتوں کو ظاہر کیا اسی کو مختار کل جان کر دست سوال پھیلانے لگ گئے اور توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اس واسطے قرب قیامت میں دجال جو آئے گا وہ خرق عادت بہت سی چیزیں دکھائے گا، امت کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے علماء امت اور اولیاء ملت اس زمانے میں یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زمانہ قیامت سے قریب ہے اور دجال کے فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کرامات کو روک دیا۔ اب آپ کو ویسی کرامتیں جیسے پہلے بزرگوں کی سنی جاتی تھیں سننے کو نہیں ملے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامات کا ایک باب ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامات کا ایک باب ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامات کا ایک باب ہے، اولیاء سابقین کی کرامات کا ایک باب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس کو دھیرے دھیرے کم کر دیا۔ تو کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اس زمانے کے اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے اور دجال کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، اور دجال بھی خرق عادت بہت سی چیزیں بتائے گا، کہیں لوگ مغالطے میں نہ پڑ جائیں کہ کرامت اور دجال کے فتنے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کرامت ایک جداگانہ چیز ہے اور دجال کے فتنے جداگانہ چیز ہے۔ اس امتیاز کو قائم کرنے کے لیے یہ توقف ہے زمانے میں کرامات کا۔ یہ جواب میرا نہیں ہے، اس زمانے کے جو اولیاء ہیں ان کا بیان۔ سلوک ایک ایسا راستہ ہے، اس میں شروع میں جب داخل ہوتے ہیں تو عجیب عجیب لگتا ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جلدی جلدی مراتب طے ہوتے جاتے ہیں، عبادت میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، دعا میں قبولیت آنا شروع ہو جاتی ہے، ذکر میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں، اس کا تو دل لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ راستہ وہ ہے کہ ادھر بیعت ہوتا ہے، ادھر مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر الٹا ہو گیا، حالانکہ فضائل اور برکات کے اعتبار سے توبہ کر رہا ہے بندہ شیخ کے ہاتھ پر، تو توبہ کے جو فضائل اور برکات ہیں وہ تو حاصل ہونا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ارے یہ اثرات، یہ ثمرات، یہ برکات تو ظاہر ہونا چاہیے تھا، اب تو بندے نے توبہ کر لی۔ لیکن کبھی الٹا ہی ہو جاتا ہے، ادھر توبہ کرتا ہے، ادھر حالات دشوار گزار سے دشوار ترین ہو جاتے ہیں، اتنے دشوار ہو جاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، یار یہ کیا مصیبت گلے ڈال لیا ہمیں۔ اس کو یوں ہی سمجھے جیسے کوئی آدمی پانی کے اندر ڈوب گیا ہو تو اوپر سے کانٹا ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ کانٹا ڈالتے۔ آپ اگر کہیں کہ صاحب کتنے ظالم ہو، ایک انسان ہے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس پر اتنا بھی رحم نہیں آ رہا، کانٹا ڈال رہے جیسے مچھلی کو پکڑنے کا کانٹا ہو، وہ تو مچھلی کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، تب بھی اس کو نکالتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تم تو پورے انسان کو اس کانٹے میں پھنسانے کے لیے ڈول کے مانند کانٹا لے آئے ہو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ صاحب اس کا جسم عزیز ہے کہ اس کی جان عزیز ہے؟ جسم کٹے گا پھٹے گا تو سی لیں گے، لیکن جان چلی جائے گی تو کیا کریں گے؟ لہذا ہمیں چھوڑو اور کانٹا ڈالنے دو۔ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب کسی بندے کو انتہائی ذلت و پستی میں اللہ تعالیٰ باعتبار روحانیت دیکھتے ہیں، ادھر توبہ ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس پر مشکلات اور حالات اور پریشانیاں اور دشوار گزار گھاٹیاں اس پر اس قدر لاتے ہیں کہ گویا ایک کانٹا ہے جو اس کو چبھایا جا رہا ہے، تاکہ ان تمام ذلتوں اور روحانی پستیوں سے اس کو نکال لیا جائے اور اس کے نور ایمان کو بچا لیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسے حالات سالک طریقت پر آ جائیں تو فرمایا کہ اب پژمردہ نہ ہونا، رنجیدہ خاطر نہ ہونا، ملول نہ ہونا، افسردہ نہ ہونا، ان حالات کو یوں سمجھو کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے پستیوں سے نکال کر میرے نور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بندہ یوں استقامت سے جمع رہے گا، پھر اس کے بعد فتوحات کے ابواب بھی کھل جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت فضائل تو بہت مرتبہ سنتے سناتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ صاحب بیعت کرے بعد پریشانیاں بڑھ جاتی۔ اکثر حضرت شاہ صاحب تو سر پیٹ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی کتنی مرتبہ سمجھایا جائے، کتنی مرتبہ بتایا جائے کہ بیعت اور سلوک ایک جداگانہ چیز ہے، علاج و معالجہ ایک جداگانہ چیز ہے۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بیعت ہو جا رہے، کسی کی تجارت نہیں چل رہی تو بیعت ہو جا رہے، کسی کی ملازمت بھری نہیں چل رہی ہے تو بیعت ہو جا رہے، اور کسی کو اولاد نہیں ہے تو بیعت ہو جا رہے ہیں۔ ارے صاحب کیوں؟ بولے تو اس کی برکت سے یہ ہو جائے۔ کبھی الٹا بھی ہوتا، جب کیا کرتے؟ اس لیے غائب بدلو، غرض بدلو، غرض مولا ہو، اسباب کے درجے میں اللہ چاہیں فضل فرما دے اور برکات کا ظہور ہو جائے، یہ ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اسی نیت سے بیعت کرے۔ اکثریت آپ اندازہ نہیں کریں گے، پوری چوکی کے علاقے میں سال گزشتہ سلسلے کا جوڑ تھا، 600 نام آئے بیعت کے لیے، تو حضرت نے بولا ماشاءاللہ بڑی لمبی مقدار بن گئی، لوگوں کی تعداد بن گئی، ذرا پوچھو تو صحیح کون کس لیے بیعت ہو رہا ہے۔ چھانٹ کے حضرت نے فرمایا کہ 140 پہ اکتفا کرو، باقی کو خارج کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کی جو غایت ہے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی ملازمت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی بیوی کی فرمانبرداری کے لیے، کوئی اپنی بیماریوں میں صحت کے لیے، پریشانیوں میں راحت کے لیے، اس لیے بیعت ہو رہا ہے۔ یہ بیعت ہونے کی یہ غرض تھوڑی ہے، بیعت ہونے کی غرض تو مولا کی رضا ہے، بیعت ہونے کی غرض تو خود مولا کی ذات عالی ہے، بیعت ہونے کی غرض تو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ غرض نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے بیعت ہو جائے۔ اگر ہوتا ہے تو بہت جاہل ہے، ناقص ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیری اور مریدی کس چیز کا نام۔
فرمایا کہ اس میں استقامت اختیار کرے، بالخصوص اس وقت میں کہ کبھی بیعت ہوتے ہی حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں اور پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ پستیوں سے نکال کر عرج کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، تب ایسے حالات ہوتے ہیں، اس میں استقامت مطلوب ہے۔ اور یہ فرمانا حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پھر واضح لفظوں میں فرماتے ہیں، اے مرید، جب اللہ تجھے تنگی میں مبتلا کرے، رزق کے دروازے بند کرے، تجھ پر اپنے بندوں کے دلوں پر سخت کر دے، یعنی لوگ تیرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، تو جان لے کہ رب تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی بصیرت کے کھلنے کا دعویٰ کرے، پھر لوگوں کے پاس جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں اس کے پاس پائی جائیں، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے دعوے میں باطل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور جس کو آخرت کا یقین ہو جائے، اب وہ دنیا اپنے پاس نہیں چاہتا، بلکہ اس کو خرچ کر کے اللہ کی رضا چاہتا ہے، بجائے اس کے اگر دنیا میں اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بصیرت حاصل ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے۔ یہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں، یعنی دنیا سے دل نہ لگانا چاہیے۔ اگر واقعی بصیرت حاصل ہو گئی ہے تو بصیرت یہ دیکھتی ہے کہ میں آخرت میں کیا ذخیرہ کر رہا ہوں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ دیکھنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہ دیکھنا اصل ہے۔ ہر آدمی اپنے آگے جو بھیجتا ہے وہ اس کا اصل ہوتا ہے، اور جو پیچھے خرچ کر لیتا ہے اور جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ جو خرچ کیا وہ اس کی ذات کا ہے، اور جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہے، اور جو آگے بھیج دیا وہ قیامت میں ذخیرہ اور اس کے لیے کام آنے والا ہے۔ اے مرید، اپنے لیے دنیا میں سے اس چیز کو باقی رکھ۔ حضرت فرماتے ہیں، دنیا میں سے اس چیز کو اپنے لیے باقی رکھ جو تمہیں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے روکے اور صدقات کھانے سے روکے۔ ایک آدمی 1,00,000 روپیہ اگر مل گئے، یہ بطور مثال کے میرے جملے ہیں، حضرت ابو الحسن علی شاذلی کے نہیں ہوتے، یہ مثال میں اپنے سے دے رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے، ٹھیک ہے، اس بندے کو بڑی فراست حاصل ہو گئی کہ صاحب اس کو علم حاصل ہو گیا کہ صاحب آخرت کے ذخیرہ کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، بڑی اچھی بات سنی ہے، لہٰذا یہ پورے کے پورے 1,00,000 روپے لے لو اور اس سے مدرسہ بنا دو، اس سے مسجد بنا دو، اس سے یتیموں کی دستگیری کر دو، کسی کو تجارت لگا کے دے دو، کسی کو اس سے ملازمت مہیا کر دو۔ اس لیے اس نے وہ پورے 1,00,000 روپے خرچ کر دی۔ اب اس کے پاس کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اب اگر بھوک لگے گی تو کرے گا کیا کرے گا؟ سیدھی بات ہے کہ مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلائے گا کہ صاحب میرے پاس تھے مگر ہے نہیں ہے، ذرا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا کہ نہیں پڑا؟ یا دوسری صورت ہے، یا تو آدمی دوسری مخلوق کی طرف نظر کرے گا، دوسری صورت ہے اب لوگ اس کو دیں گے بھی، تو کیا دیں گے؟ یا تو قرض دیں گے یا صدقہ، یا قرض دیں گے یا صدقہ۔ قرض لیں گے پھر خرچ کر رہا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، یہ دانش مندی تو نہیں ہوئی۔ اب اگر کسی نے صدقہ دیا اور وہ مال وہ کھا رہا ہے تو کیا کھا رہا ہے؟ تو آدمی کے پاس جب 1,00,000 روپئے تھے تو اس نے اپنی فراست سے کام نہیں کیا، خرچ کرنے کے معاملے میں اس نے دونوں ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے اور ایسا خرچ کر دیا کہ خود وہ اپنے لیے دوسرے کا محتاج ہو گیا اور یہاں تک کہ صدقہ کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ فرمایا اتنی بھی بے احتیاطی کی زندگی نہ ہو، ہاں اتنا آپ اپنے دنیا کے مال سے اپنے پاس رکھ لو کہ دوسرے کے سامنے دست سوال پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور کسی کا صدقہ کھانے کی نوبت نہ آئے۔ اتنا اپنے پاس رکھ کر کرنا چاہیے۔ مثلا
1,00,000 روپये تھے. اگر میں نے یہ سوچا کہ یہ مہینہ میرا 10,000 میں چل جائے گا، اگلے مہینے کی تنخواہ آئے گی تو میرا کام ہو جائے گا، اب یہ 90,000 جو میرے پاس زائد ہیں یہ میں ذخیرہ آخرت کر لوں اور اس کو بندہ خرچ کر لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر یہ گرفت نہیں ہوتی کہ تو نے غیر کے سامنے 10 سوال کیوں پھیلایا، کیونکہ یہ پھیلاتا ہی نہیں، اس کے جو 10,000 تھے اسی میں سے وہ خرچ کرتا رہے گا. یہ مثال بات سے قریب کرنے کے لیے، یعنی آدمی کو اگر اللہ نے نوازا بے شک ذخیرہ آخرت کرنا چاہیے، مگر محتاج بن کر غیر کے سامنے 10 سوال بھی نہیں پھیلانا چاہیے. بے شک خرچ آخرت کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اتنے مجبور بھی نہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کے صدقہ کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ. اتنا اپنے پاس اپنے مال میں سے رکھ لو کہ غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ اور صدقہ کھانے پر مجبور نہ ہو جاؤ. دو چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے کو مل جائیں تو وہ اپنے زمانے کا ولایت میں امام کہلاتا ہے. بہت بڑی بات ہے ولایت میں امام. ایک ہے عام امامت، یہ بھی بڑا مرتبہ ہے، پھر ولایت میں امامت کا مرتبہ یہ تو بہت بلند درجہ ہے. فرمایا دو چیزیں اگر آپ کو آ گئی، دو چیزیں حاصل ہو گئی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت میں امام بنانا چاہتے ہیں. الاعراض عن الدنیا واحتمال الارا من الاخوان الايثار، یعنی دنیا سے منہ پھیرنا، دنیا سے بے رغبتی کا پیدا ہو جانا. اگر یہ حاصل ہو گیا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں اور مقام ولایت میں امامت عطا فرمانا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز فرمایا کہ لوگوں کی تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ ایثار کا سلوک کرنا. ایک آدمی نے تکلیف دی، نہیں سمجھ میں آیا، چلیے اس کو قرآن شریف کے آیت کی روشنی میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ہیں. سب جانتے ہیں کہ ام المؤمنین پر تہمت لگی واقع افک. جب آپ پر تہمت لگی تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے، ان کی غربت کا حال یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ماہانہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے کہ چلو بھائی تمہارا کچھ گزر بسر ہو جائے، تمہاری کفالت ہمارے ذمہ ہے، کھانے کے لیے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے ہم سے لے لیا کرو. یوں حضرت ابو بکر صدیق کفالت فرماتے تھے ان کی. جب تہمت لگی حضرت عائشہ پر، اس تہمت کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے کام میں وہ بھی شریک تھے، تو آدمی کو غصہ آتا نہیں آتا؟ میرا کھارا، ہم لوگ جو بولتے اپنے زمانے میں، وہ تو ابو بکر صدیق جو انہوں نے تو ایسا نہیں کہا، ہم کیا کہتے ہیں وہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میرا کھارا میری بیٹی کو بدنام کر رہا، یہ بولتے نا. سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں بھی ان کے لیے بڑی کڑھن پیدا ہوئی. یوں فرمانے لگے آج کے بعد میں تیرا نفقہ بند کر دیتا ہوں. اتنا تو درد ہونا چاہیے، باپ اپنی بیٹی کی پاکیزگی کو جانتا ہے اور رشتہ دار ہے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ کیسا گھرانہ ہے ابو بکر صدیق کا. اب ایسے میں اس بات کو جو سنی سنائی ہے، جو کنفرم نہیں ہے، صرف کچھ منافقین نے ایک افواہ ڈال دی ہے، سنے ہوئی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. اس میں بہت سے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے، بعد میں ان کو پاک کیا گیا. اسی میں سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی 80 گھوڑے لگے ہیں، پھر جا کے ان کی توبہ ہوئی. اب جن کی توبہ ہو چکی ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. اسی میں سے حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں. اب یہ حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی ہے، جو بہتان ان پر باندھا گیا ہے، اس بات کو جو سن رہے ہیں تو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تیرا نفقہ بند کر دیتا ہوں، جو تجھے ماہانہ وظیفہ دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہمیں چاہنے والا شخص اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے، وہ مخلوق کے ایذا دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا عمل تو نہیں چھوڑتا. اگر تمہیں اللہ کی رضا مطلوب ہے تو پھر تمہیں ایسے خرچ کو جاری رکھنا چاہیے. تو پھر اس کے نتیجے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جا میں تیرا نفقہ بھی جاری کرتا ہوں اور تیرے اس قصور کو معاف بھی کرتا ہوں۔ یہاں جو حضرت فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں کسی سے تکلیف ہو تو نمبر 1 اس کو برداشت کرنا، جیسے ابوبکر صدیق نے ان کے اپنی بیٹی کی بات کو آگے پہنچانے والی خطا کو معاف کر دیا، اور دوسرے اس کے باوجود ان کے ساتھ ایثار کرنا، یعنی جس نے آپ کو تکلیف دی اس کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندرون میں آ گئی تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ 2 چیزیں بتائی نا، اچھی طرح یاد رکھنا، اعراض عن الدنیا، دنیا سے ترک تعلق، اور دوسری چیز اپنے لوگوں سے جو تکلیف پہنچے ایک تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ایثار و ہمدردی کا سلوک کرنا۔ اگر ہم میں یہ 2 چیزیں آ گئی تو پھر مرتبہ ولایت میں جو امامت کا مقام ہے وہ تمہیں حاصل ہوگا کہ تم اولیاء کے بھی امام کہلاؤ گے۔ اللہ کرے کہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ مرید اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک گناہوں کو بالتفصیل نہ چھوڑ دے۔ سچا کب ہے مرید؟ جب تفصیل سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے یہاں مجالس میں ہم نے کتاب الکبائر سبقاً پڑھائی ہے، سنائی ہے کہ صاحب ایک ایک گناہ کو پکڑ کے چھوڑنا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، سچے ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ ہر گناہ کو معلوم کرنا اور اس گناہ سے اپنے کو بچانے کی فکر کرنا، اس سلسلے میں جو مجاہدہ ہو اختیار کرنا، اس میں نفس کی شدید مخالفت کرنی پڑی تو مخالفت کرنا، اور اللہ کے نافرمانی سے اپنے کو روکنے کی کوشش کرنا۔ اب بالتفصیل گناہ کو گناہ کیسے جانیں گے؟ یا پڑھنے کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ ہم نے کتاب کا حوالہ دے دیا کہ بھئی عربی میں کتاب موجود ہے کتاب الکبائر کے نام سے، اسے پڑھ لو۔ ارے عربی نہیں آتی تو شہر حیدرآباد کے معروف عالم دین حضرت مولانا عبد الخبیر صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ بھی کر رکھا ہے، 70 بڑے بڑے گناہ، اس کو لو، اس کو پڑھو، پڑھتے رہو تو علم حاصل ہوگا۔ یا کم از کم آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم نے سبقاً یہاں سنا دی ہیں، کم سے کم جو باتیں معلوم ہو گئی ہیں اس کو جمع کر کے اس میں احتیاط کر کے اپنے کو گناہ سے بچانے کی فکر کرتے رہنا۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مرید اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک تمام گناہوں کو بالتفصیل نہ چھوڑ دے۔ یہی وجہ سے کتاب الکبائر سنائی گئی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کتاب الکبائر تو علماء کا کام ہے، علماء سنانا چاہیے، مجالس میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب سمجھ آ گیا کہ مجالس میں کیوں سنائی گئی؟ مجالس میں اس لیے سنائی گئی ہیں کہ ہم سچے مرید اس وقت تک نہیں ہیں جب تک گناہ جان جان کر نہ چھوڑیں۔ مرید کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت اس لیے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ عبادت اس لیے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص ختم ہو گیا اور ریا آ گیا۔ تعریف کی طلب کا پایا جانا یہی تو ریا۔ اسی وجہ سے اہل طریقت نے اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے بات لازم فرمائی ہے کہ جس قدر ممکن ہو اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھو، یہاں تک کہ تم سلسلے میں قوی اور مضبوط ہو جاؤ۔ اپنے اعمال کیسے کرنا چاہیے؟ پوشیدہ۔ مثلا تہجد پڑھنا ہو گھر میں پڑھ کے آؤ، اشراق پڑھنا ہو گھر جا کے پڑھو، چاشت پڑھنا ہو بند کمرے میں پڑھو، ابابین پڑھنا ہو بند حجرے میں پڑھو۔ کیا ضرورت ہے سب کو دکھانے کی؟ یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے، کیا ضرورت ہے کہ بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے کچھ ملنے کا ہے کیا؟ نہ ان سے کوئی توقع ہے نہ ان سے کچھ ملنا ہے۔ جس سے لینا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات آپ اکیلے میں ہو تب بھی آپ کو ویسے ہی دیکھ رہی ہے جیسے مجمع میں ہو دیکھ رہی ہے۔ اللہ حاضر و ناظر اور موجود ہے، وہ کہاں غائب ہے کہ ہم عمل کرتے ہوئے ہم عمل کریں اور اس کو علم نہ ہو؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھوڑی ہے، اس سے سینے کے بھید تک چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو اعمال کیسے چھپے ہوئے ہوں گے؟ اس لیے اعمال کو پوشیدہ رکھنے کی جس قدر کوشش ہو سکتی ہو آدمی کو کرنا چاہیے۔
حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب بیان کرتے ہوئے ایک ادب یہ بھی بتایا کہ صوفیہ کرام پر اعتراض یا ان کے احوال پر اعتراض کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اپنی موت سے پہلے آدمی 3 موتیں مرتا ہے۔ کیا فرما رہے؟ صوفیہ کے پر اعتراض مت کرو اور صوفیہ کے احوال پر اعتراض مت کرو۔ ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا، نتیجے کے اعتبار سے اگر ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں تو اپنی موت سے پہلے 3 موتیں مر جاتے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، حضرت ابو الحسن علی شاذلی کا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی موت سے پہلے وہ ذلیل ہو جائے گا، یعنی ذلت کی موت مرے گا، موت آئے گی مگر ذلیل ہو کر مرے گا۔ دوسری بات فرما رہے ہیں کہ فقر کی موت آئے گی۔ اولیاء پر اعتراض کرنے والا آدمی وسعت والی حالتوں میں نہیں مرتا، ایسی حالت میں مرتا ہے کہ تندرستی ہوتی ہے۔ اور تیسری حالت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے حجاب کی موت آئے گی کہ کوئی اس پر ترس کھانے والا اور رحم کھانے والا نہیں ہو۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، کیوں؟ اعتراض کیا اللہ کے ولی پر۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے نا ان کے ساتھ، اس کا اثر ہوتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا اس سے اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اب کیا اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے تو لشکر بھیجے گا، فرشتے اتارے گا؟ نہیں، ایسے ہی حالات ہو جائیں گے جو انسان پر آتے۔ تو اولیاء پر اعتراض اور احوال اولیاء پر اعتراض کا جو اثر ہوتا ہے وہ اہل بصیرت اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 3 موتیں اپنی موت سے پہلے مرتا ہے، ایک ذلت کی موت، دوسرے فخر کی موت، تیسرے ایسے حجاب کی موت کہ ان میں سے آپ کسی کو ترس کھانے والا نہ پاؤ۔ اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا کہ اپنا جائزہ اس طرح بھی لو کہ دنیا کی محبت میرے اندرون میں ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کی مذمت کا ڈر ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی محبت۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی صفت ہی ولا یخافون لومۃ لائم ہوتی، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں مخلوق کا نہ تو ڈر ہوتا ہے نہ مخلوق میں سے کسی خلق کسی شے کے چھوٹ جانے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر مخلوق کے خوش ہونے یا مخلوق کے ناراض ہونے کا کوئی اثر اس کی ذات پہ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح مخلوق اگر مذمت کر رہی ہو تو اس کی مذمت کا بھی کوئی اثر اس کی ذات پر نہیں پڑتا۔ بالخصوص دنیا کے معاملے کو دیکھنے کے لیے فرمایا کہ دنیا کی محبت اپنے اندرون میں ہے نہیں ہے، یہ جانچنے کا پیمانہ دیا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دنیا داروں کی مذمت سے ڈر لگ رہا ہو تو سمجھو کہ ابھی دنیا کی محبت اندرون میں ہے۔ اگر مذمت کرنے والوں کی مذمت کی پرواہ نہ ہو اور حق بات کہے جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور دنیا کی محبت سے نکال لیا۔ یہ علامت ہے پہچاننے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آداب میں سے ایک ادب ہے کہ حرام سے بچو۔ پہلے بھی آیا تھا، یہاں جس زاویے میں آیا وہ زاویہ تھوڑا الگ ہے، اس لیے اس کو وضاحت سے الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ حرام سے بچنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ مختصر لفظوں میں سمجھیں، جو بندہ حلال کھاتا ہے عبادت کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ حرام کھاتا ہے معصیت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور نیکی پر اس کا جسم طاقت نہیں پاتا۔ حرام کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حرام کھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معصیت کے لیے نفس تیار رہتا ہے، عبادت کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا۔ اور حلال کھانے کی برکت کیا ہوتی ہے؟ طاعت میں آسانی ہو جاتی ہے اور معصیت سے بچنے کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی
دوسروں کو دکھانے اور سنانے کے لیے تقوی اختیار نہ کرو، یہ آداب میں سے۔ کیوں؟ یہی معاملہ پہلے بھی آیا تھا، اخلاص اور ریا۔ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ناراضگی کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اس اللہ سے غافل ہو گئے جو اللہ نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے۔ ہماری مادیت انہی کی عطا سے ہے، ہماری روحانیت انہی کی بخشش و نوازش سے ہے۔ جب سب کچھ وہ دے رہے ہوں پھر بندہ ڈرے تو دوسروں سے ڈر کر گناہ سے بچتا ہے، لیکن اس رب سے ڈر کے گناہ سے نہیں بچتا، اور اپنا تقوی بھی ڈرتا بھی ہے اور گناہ سے بچتا بھی ہے، تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے بچتا ہے، تب تو اللہ کو ناراضگی کا حق زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے تقوی اختیار نہ کرو، رب کی ناراضگی سے ڈرو۔ اور یہ رب کی ناراضگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، یعنی گناہ سے بچنے کی عادت اختیار کرے، لیکن لوگوں کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہ کرے۔ اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ موٹے لفظوں میں اگر سمجھاؤں تو بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے سامنے فحش فلمیں دیکھتے کیا ہوں صاحب، ان سے ڈر کے تو فلم نہیں دیکھ رہا، لیکن جب کوئی نہیں ہے تو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو اب تیرا تقوی کس کے لیے ہو گیا؟ موٹی بات ہے، تیرا تقوی کس کے لیے ہو گیا؟ بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی اور بیٹے کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ تقوی تو اللہ کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ غیبت سے بچو۔ جب کتاب الکبائر سنائی ہے تو غیبت کی مذمت اور قرآن مجید سے اس کا استدلال سب سنا دیا گیا ہے۔ یہاں صرف آداب میں سے ایک ادب بتا رہے ہیں کہ غیبت سے بچو۔ بالخصوص غیبت کا معاملہ اگر اولیاء کرام کے بارے میں ہو تو اپنی زبانوں کو لگاؤ، پرہیز کرو، بچو اس سے، کیونکہ اولیاء کی غیبت زہر ہے۔ اگرچہ کہ بعض اولیاء اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے مواخذہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ بعض اولیاء معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو گرفت کر لیتے ہیں۔ اولیاء کی 3 قسمیں۔ بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو کسی آدمی کو کوئی آدمی ان کو تکلیف دیتا ہے تو صرف اس کو دیکھتے ہیں گھور کر۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ اگر تکلیف دیا تو پلٹ کے تکلیف دے دیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ تکلیف پہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ تم کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ الٹے ہوتے ہیں، بالکل الٹا کر دیتے ہیں، مراتے بھی ہیں اولیاء کے اپنے۔ اس وقت اس کا موقع ہے۔ اب اگر تینوں کو پوچھو تو تینوں کا حال وہی ہوتا ہے۔ پہلے سے پوچھو کہ آپ نے صرف پلٹ کے گھور کے دیکھا، کیوں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے پلٹ کے اس لیے دیکھا کہ میں قصوروار تھا تو مجھ سے قصور کیا ہوا یہ تو پتہ چلے، بے قصور تو میں تنبیہ نہ کیا گیا ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، میں نے اس لیے پلٹ کے دیکھا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو مارنے پہ پلٹ کے مار دیتے ہیں، وہ ہوتے ہوئے اولیاء ہیں۔ ارے صاحب آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کو تو نہیں چاہیے کہ خلق خدا پر اتنا غصہ ہو، آپ نے کیوں ان کو مار دیا؟ بولتے ہیں اگر میں نہیں مارا تو اللہ مار دیتا۔ یہ بھی ان پر مہربانی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر آتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مجھے مارا تو کہیں آپ کے ہاتھ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ یہ بالکل عجیب لوگ۔ اس قسم کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کو کسی سے کوئی سروکاری نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسے میں کسی بندے نے ان کی غیبت کر لی تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ خطرے میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے اس کو کچھ کہا نہیں ہے۔ اب جب نہیں کہا، ٹوٹے گا تو آسمان ہی ٹوٹے گا، اب اللہ ہی کی جانب سے عقاب ہوگا۔ عموماً آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں میرے گناہوں کی بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات سے صرف ڈر ہی مطلوب نہیں ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔
انسان سے بڑے چھوٹے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جب انسان نے سلوک میں داخلے کا ارادہ کر لیا اور توبہ کی اور بیعت کر لی، جب توبہ کے کلمات زبان سے اقرار کر لی، اب مایوس نہ ہونا چاہیے، یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بخشیں گے۔ ہاں البتہ اگر حقوق العباد جڑے ہوئے ہوں تو اس کی معافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کتنے پیرانے پیر سے بھی بیعت ہو گئے تو حقوق العباد نہیں چھوڑتے، سمجھ گئے؟ مثلا بہن کا حق دینا ہے، بھائی کا حق دینا ہے، مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کا حق دینا ہے، کسی سے قرض لیا ہے اس کا حق دینا ہے، مال میراث میرے پاس جمع ہے اور دوسروں کے حقوق دینا باقی ہے۔ ایسے میں ہم اگر پیرانے پیر کے ہاتھ پر بھی بیعت ہو جائے تو یہ سارا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے۔ یہ جو حقوق باقی ہیں نا، جن کے حق باقی ہیں ان کو دینا پڑے، تو جن کے حقوق باقی ہوں مخلوق میں ان حقوق کو ادا کرنا، اور جن اعمال کی قضا ممکن ہے ان کی قضا کرنا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ گزشتہ خطاؤں کو بھول جاؤ، ہاں مگر حقوق العباد نہ ہو، شرط رکھیے، اور اگر کسی عمل کی قضا ممکن ہو تو اس عمل کی قضا کر لیا کرو۔ سلوک میں چلنا ہے۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ چلو تو طریقت میں فتوحات حاصل ہوتی ہیں، اور اکڑ کے ساتھ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں پر جو انہیں ناز اور زعم ہے اسی میں ان کو مبتلا رکھتے ہیں، اور ان کے لیے راستہ آسان نہیں ہوتا، دشوار کر دیا جاتا ہے۔ میں عابد، میں زاہد، اس تصور سے نکلنا ہوگا۔ میں جاہل، جی میں گنہگار، میں عاصی، اپنی عاجزی کا اظہار جن بندوں میں ہوتا ہے ان کے لیے فتوحات آسان ہو جاتی ہیں، عاجز بندوں کے لیے راستے جلدی کھل جاتے ہیں سلوک کے۔ حضرت نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ زیادہ عمل ریا کے ساتھ یہ عند اللہ مقبول نہیں۔ عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن للہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک وزنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علم شریعت کو حاصل کرو۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں۔ بعض جاہل قسم کے صوفی اور پیر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جداگانہ چیز ہے اور طریقت جداگانہ چیز ہے۔ شریعت طریقت دو الگ چیزیں ہیں۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ علم شریعت حاصل کرو، لیکن علم شریعت ایسے علماء سے حاصل کرو جو علم و عمل کے جامع ہوں، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرتے ہوں تو اس عمل کی برکات تم پر بھی ظاہر ہوں گی۔ ایک ہے صرف پڑھنے والا لیکن عمل نہیں کرتا، پڑھا تو وہ بھی سکتا ہے کیونکہ پڑھ چکا ہے، آپ اس سے علم لیں گے، یا ایک ہے اس شخص سے علم لیں گے جو خود پڑھا بھی ہو، جو کچھ پڑھا ہو اس پر عمل کر رہا ہو۔ فرمایا علم پر عمل کرنے والے سے علم حاصل کرو، اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت ظاہر ہوگی۔ کیونکہ علم شریعت حاصل کرنے سے گناہ کبیرہ پر اصرار والی چیز فوت ہو جاتی ہے۔ علم شریعت آ گیا تو گناہ کبیرہ پر اصرار نہیں آتا۔ گناہ کبیرہ پر اصرار جہل کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اگر شریعت کا علم آ جائے گا تو گناہ کو گناہ تو سمجھے گا، جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تو ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا، اس پر اصرار نہیں کرے گا۔ اور جہالت رہے گی تو کیا کرے گا؟ گناہ پر گناہ کرے گا اور اصرار کرے گا اور بار بار کرے گا، اگرچہ کہ وہ گناہ صغیرہ ہو، اصرار سے کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو علم شریعت کیوں حاصل کرے؟ تاکہ گناہ پر اصرار باقی نہ رہے اور اللہ کی محبت میں خوب موٹے ہو جاؤ۔ بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں غذا کی وجہ سے، اور بعض لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں مگر پھر بھی موٹے تازے رہتے ہیں۔ تو ہر ایک کے بارے میں بدگمان نہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ کی محبت میں بھی موٹے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک قصہ لکھا ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت موٹے تھے،
تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، پھر اتنے موٹے کیوں ہو گئے؟ تو فرمانے لگے جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں تو پھر میں موٹا ہو جاتا ہوں۔ حضرت شبلی کا فرمان۔ ایک مرید آیا اپنے شیخ کے پاس، اس نے دیکھا کہ میرے شیخ صاحب تو بڑے موٹے تازے ہیں، اس نے سمجھا کہ بڑے مرتب غذائیں چلتی ہوں گی اور لوگوں کو تو ترغیب دے رہے ہیں بھوکے رہنے کی، تقلیل طعام کی، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ خوب فربا ہیں۔ تو وہ کشف ہو گیا حضرت کو، اللہ والے تھے، تو انہوں نے بلا کر کہا کہ بھائی میں دنیا کے لیے موٹا نہیں ہوا، میں اس لیے موٹا ہوا ہوں کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے پالنے والا میرا خالق و مالک کون ہے تو میں اللہ کی محبت کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہوں۔ جب شعور آتا ہے کہ میرے خالق اللہ ہیں، میرے مالک اللہ ہیں، اس کو ایک دوسری مثال سے میں سمجھاتا رہتا ہوں اکثر۔ ایک آدمی عام ہے جس کی آپ سے میرے سے دوستی، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اکڑتے ہوئے نہیں پھرتا، لیکن ایک آدمی کے رسوخ ہیں، وہ ذرا MLA کے پاس جاتے آتے رہتا، اکڑتا نہیں اکڑتا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے MP تک اس کی رسائی ہے، انہیں کتنا موٹا رہتا۔ اور ایک CM تک جانے والا ہوتا ہے، وہ کیسے ہو جاتا ہے۔ اور ایک PM تک اس کی رسائی ہوتی ہے، وہ کیسا ہو جاتا ہے، کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ کیوں صاحب؟ جب اس کے رسوخ بڑھ گئے نا، جیسے جیسے عہدے اور مناصب والوں سے رسوخ بڑھ گئے تب یہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا داروں کی مثال ہے، ایسے ہی اللہ والوں کی مثال ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کیسے قدرتوں والے اللہ کا میں بندہ ہوں اور وہ مجھ سے کتنے قریب ہیں، تو اس کی عظمتوں کی وجہ سے، اس کی محبتوں کی وجہ سے، اس کی قدرتوں کی وجہ سے اللہ سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ اس میں یہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اگر سلوک میں چل رہا ہو تو ہر ایک کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ داؤد ابن خلاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ انہیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک لحظے کا حضوری قلب کے ساتھ عبادت کرنا، ایک لمحے کا حضوری قلب کے ساتھ عبادت کرنا اس کثیر عبادت سے افضل ہے جو غفلت سے کی جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو موٹے لفظوں میں ایک آدمی رات بھر نفل پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن غفلت ہے۔ غفلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں ہے، عبادت تو کرا مگر اللہ کا دھیان نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، شعور ہے کہ بندگی کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، استحضار ہے، اور اس شعور کے ساتھ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کا یہ ایک لمحے کا عبادت کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے نا؟ یہ لا الہ الا اللہ ایک لمحے کا اس کا کہنا وہ ساری عبادتوں پر فضیلت لے گیا کہ نہیں لے گیا جو رات بھر کی گئی؟ رات بھر کی اس عبادت پر لا الہ الا اللہ کا ایک مرتبہ کہنا حضوری قلب کے ساتھ فضیلت لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سلوک میں چلتے ہوئے ایک لحظے کو بھی ضائع نہ کرو۔ اگر ایک لحظے کی بھی عبادت خالص مل گئی پوری عبادتوں میں تو وہ ہماری تمام عبادتوں سے فضیلت اور فوقیت لے جائے۔ نمبر ایک، شعور اور دھیان کو پیدا کرتے رہنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ شعور اور دھیان جتنا بڑھتا جائے گا اتنے لحظے عبادت میں بڑھتے جائیں۔ اسی واسطے جب ذکر کرایا جاتا ہے تو شعور دیا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ حاکم ہیں، اللہ رب ہیں، اللہ معبود ہیں۔ اگر یہ شعور، یہ استحضار مل گیا اور عبادت میں یہ حاصل رہا تو کتنی دیر ہماری اللہ کی عبادت میں لگے گی۔ ایک لحظے کی عبادت افضل ہو جاتی ہے پوری زندگی کی عبادتوں پر۔ پوری زندگی غفلت سے عبادت کرا، ایک لحظہ حضوری قلب کے ساتھ عبادت کرا تو فضیلت والا ہو گیا کہ نہیں ہو؟ تو شعور، عبادت سے باہر پیدا کرنے کی فکر اور عبادت میں شعور کے ساتھ عبادت کرنے کی فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ کہ ہر چھوٹا بڑا گناہ جانے انجانے میں جو ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔
ہماری نگرانی میں ایک مدرسہ چلتا ہے جامعہ اسلامیہ الکوثر محبوب نگر میں ہے، والد گھر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ اس کے بانی ہیں۔ والد صاحب اپنی حیات میں اس کے سرپرست تھے، اور اب وہ والد صاحب کے رحلت کے بعد سے ہماری نگرانی میں چل رہا ہے۔ اس ادارے کے کچھ کیلنڈرز آئے ہوئے ہیں، مدرسے کے تعاون کی نیت سے اگر احباب خریدنا چاہیں تو جاتے ہوئے خرید لے سکتے ہیں۔ 70-75 روپے کچھ اس کی قیمت رکھی گئی ہے۔ 75 روپے تو باہر نکل کر 2 چائے پیے تو خرچ ہو جاتے، لیکن اگر ادارے کا تعاون کی نیت ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گا۔ سعدیہ بانو محجبین احمدی فاطمہ، انہوں نے صحت کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جملہ بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔